وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین، آج 28 شعبان المعظم ہے۔ پرسوں انشاءاللہ العزیز پہلا روزہ ہے، یا پیر شریف کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال ہم میں سے ہی کچھ دوست احباب موجود تھے، لیکن اس سال شاید وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ انسان کا اس دنیا سے چلے جانا یہ یقینی ہے، جب جانا ہی ہے تو پھر اپنے آخری اور اصلی اور اپنے ابدی ٹھکانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یا اللہ بھوکا پیاسا رہنا ہے تو کس لیے بھوکا اور پیاسا تو اپنے بندے کو رکھتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، میری منع کردہ چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے ان سے تم رک جاؤ تو تم متقی ہو جاؤ گے۔ تو جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا فقیر بن جاتا ہے جب بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے جن کو چھوڑنے کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن جان بوجھ کر ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے روزے کو، پھر اسے احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر روزہ قضا کیا ہے، تو اس کی قضا میں اگر ساری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، ایک فرض روزہ چھوڑنے کی قضا میں ساری زندگی انسان اگر اس کی قضائی میں روزے رکھتا رہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی کے روزوں کی قضا اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتی جو رمضان میں اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ساری زندگی کوئی بندہ نفلی روزے رکھتا رہے ساری زندگی، تو تمام زندگی کے نفلی روزوں کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ بابرکت مہینہ ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اپنے معمولات سے ہٹ کر زیادہ پہلے سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس مہمان کی ہمیں خدمت کرنے کی اور ادب و احترام سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حج کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اسپیشلی وہاں جانا پڑتا ہے کعبے میں، اور وہاں جا کر کعبے سے فیض حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان اتنا سخی مہینہ ہے کہ جانا نہیں پڑتا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آپ کو کہیں جانا پڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں آنا پڑے گا، لیکن رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ کہیں نہیں جانا پڑتا، ہمارے گھر میں آ کر ہمیں اللہ کی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں وہاں جا کر نہیں لینا پڑتی بلکہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں اللہ کی رحمتوں، برکتیں اور اللہ کی رفعتیں ہمیں عطا کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک آتا، آج کا میرا عنوان ہی استقبال رمضان ہے، کیوں میرا آج کا موضوع وہی ہے جو آمنہ کے لال نے مسجد اپنے کاشانہ نبوت بیٹھ کر آقا دو جہاں کا موضوع تھا۔ اسی طرح آخری ایام تھے شعبان کے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے فرمایا میرے لیے ممبر سجاؤ، میں تمہیں آج واعظ سنانا چاہتا ہوں۔ شعبان کی آخری رات تھی یا آخری تاریخیں چل رہی تھی، تو سرکار کا معمول تھا کہ شعبان کے تمام روزے یا پھر آدھا شعبان حضور پاک روزے رکھ کے گزارتے تھے۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ ممبر بچھایا جائے، صحابہ نے ممبر بچھایا۔ ریاست مدینہ کا بانی کون ہے جی؟ سرکار ہے نا، جنہوں نے مدینہ میں ریاست بنائی ہے۔ تو آپ کا بیان کہاں پہ ہوتا تھا؟ اللہ کے گھر میں۔ کہاں آپ واعظ فرماتے تھے؟ اللہ کے گھر میں۔ چونکہ آپ بانی ہیں اور آپ نے اپنے مدینہ کی ریاست خود بنائی ہے، تو قانون بھی پھر وہی چلنے چاہیے نا جو آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو سرکار پاک کی ساری زندگی نماز نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا تمہارے اوپر ان قریب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کو سرکار نے برکتوں والا مہینہ فرمایا، اور فرمایا سرکار نے تمہارے اوپر وہ مہینہ آنے والا ہے
جس میں اللہ پاک نے مغفرت کو عام فرما دیا۔ تمہارے اوپر ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ پاک نے بخشش کے دروازے کھول دینے ہیں۔ اور پھر سرکار نے رمضان کی تعریف اور شان بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اس میں عبادت کرنا فضل فرما دیا اللہ پاک۔ اس میں لیلۃ القدر، شب قدر اللہ نے رمضان میں رکھی ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ رمضان میں کسی کو افطار کروانا، یہ وہ باتیں ہیں جو سرکار نے صحابہ سے فرمائی، یعنی شعبان کی آخری تاریخ میں یہ بیان کرنا، استقبال رمضان کا بیان کرنا اور موضوع رکھنا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور استقبال رمضان کا موضوع سننا یہ خود مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہے کہ سرکار اہتمام کر رہے ہیں، رمضان کی شان کو واضح کر رہے ہیں۔ اور پھر سرکار فرمانے لگے، جو آنے والے مہینے میں کسی کو روزہ رکھواتا ہے تو اللہ پاک اس کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ پر، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے۔ صحابہ کہنے لگے، آقا اگر کوئی بندہ کسی کو روزہ رکھوا نہ سکے، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکے، اس کی وسعت نہ ہو، غریب بندہ ہو، روزہ رکھوانا چاہتا ہو کسی کو لیکن طاقت نہیں، روزہ رکھوا نہیں سکتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ غریبوں کی غمخواری کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، صحابہ میں اس بندے کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو کسی کو روزہ رکھوانے یا چھڑوانے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، میں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی، میں جب بھی بات کرتا ہوں اپنی امت کے غریبوں کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا میں نے تو بات ہی غریبوں کی ہے، فرمایا اس کی تو شان ہی بڑی ہے جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ فرمایا میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا کھلا دے روزہ افطار کروانے کے لیے، یا روزہ رکھوانے یا افطار کروانے کے لیے سادہ پانی کا ایک گلاس دے دے، اور یہ نیت ہو کہ اللہ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے کو ایک کھجور کا ٹکڑے سے روزہ افطار کرنے کی برکت سے پورے دن روزہ رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ بڑی بڑی امتیں آئی ہیں، کسی امت کے حصے میں اس شان سے رمضان نہیں آیا، اس شان کا مہینہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ پاک نے حج والوں کا ذکر، حاجیوں کا ذکر کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ نے نمازیوں کا ذکر کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اللہ پاک نے زکوٰۃ والوں کا ذکر ضرور کیا ہے مگر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ راوی کہتا ہے کہ آمنو کس مقام پہ کہا جاتا ہے؟ آمنو پورے قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے اس مقام پہ آتا ہے جب اللہ پاک محبت بھرے لہجے میں، جس طرح جب کوئی بچہ اپنے والد کی کسی بات اور بوجھ تھلے آ جائے اور پریشان ہو اپنے والد کی بات سے کہ میں کیسے ادا کروں گا، اپنے بچے سے کام اگلوانے کے لیے، اپنے بچے سے کام لینے کے لیے، جس طرح والد محبت بھرے لہجے میں اسے مٹھو کہتا ہے، اپنا پیارا پتر کہہ کے پکارتا ہے، اللہ قرآن میں جب کبھی محبت بھرے لہجے میں اپنے محبوب کو امتیوں سے بات اور کلام کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور جملہ نہیں لاتا، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے۔ تو یا ایھا الذین آمنو تب اللہ فرماتا ہے جب اپنے محبوب کی امتیوں پر اللہ کو بڑی ہی محبت آتی ہے۔ تو جب روزے کا ذکر کیا اللہ پاک نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دی، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لیکن انہیں اتنا اجر نہیں دیا گیا جتنا تمہیں اجر عطا فرمایا گیا۔ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ وہ روزے رکھتے تھے، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن اجر زیادہ اس امت کو ہے۔ کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب جہنم کی آگ آئے گی تو روزہ آگ کے آگے ڈال بن جائے گا۔
اور پھر سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سرکار فرمانے لگے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، ہر نیکی کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں، ایک نیکی کرو تو اس کے بدلے اللہ پاک 10 گنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بندے کی نیت مخلص ہو تو اللہ پاک نیت کے سبب قرآن میں آتا ہے 700 گنا اللہ بڑھا کے اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنا کسی کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے اتنا اللہ پاک اجر کو بڑھا کر اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب روزے کی باری آئی تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10 گنا بڑھا کے تمہیں اجر دوں گا، 100 گنا یا 700 گنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، ہر عمل کی جزا موجود ہے، ہر عمل کی جزا اینڈ جنت ہے۔ لیکن فرمایا کائنات میں روزہ ایک ایسا عمل ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، ہر چیز عمل اچھا کرو گے تو جنت ٹھکانا ہے۔ لیکن روزہ فرمایا وانا اجزی بھی، اگر میرا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر روزہ رکھ لینا، روزے کے بدلے میرا دیدار۔ ہر عمل کی جزا موجود ہے، لیکن یا اللہ تیرے روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا تو تنہائی میں موجود ہے، تجھے سخت پیاس لگی ہے، تجھے شدت کی بھوک لگی ہے، لیکن ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، تر و تازہ کھانا بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ واہ بندہ مومن، تیرا ایمان کتنا کامل ہے، تو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے منہ میں پانی موجود ہے، لیکن تیرا اپنے رب پر ایمان اور یقین کتنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو حلق سے آگے پانی کی تری بھی نہیں جانے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، واہ ایمان والو، تم رات کی تنہائیوں، دن کی تنہائیوں میں اور اپنے آپ پوشیدگی کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک سے اتنا ڈر گئے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی تم پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہر عمل کی جزا دوں گا، لیکن یا اللہ روزے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھے پانا چاہتے ہو اور میرا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو پھر روزے رکھ کے آ جانا، اللہ پاک روزے کی برکت سے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں، روزے کی جزا میں ہوں۔ اللہ حدیث سے صحیح ہے، حدیث سے قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں روزے کی جزا کوئی اور چیز نہیں، روزے کی جزا میں ہوں۔ اگر مجھے پانا ہے تو پھر روزے رکھ کے آنا۔ تو گویا روزہ رکھنا یہ اللہ کا براہ راست قرب حاصل کرنا۔ تو روزہ رکھنے والا، خدا کا قرب حاصل کرنے والا پھر دنیا دار اور دنیا کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اسلام پہ جب بندہ چلتا ہے تمام عزتیں اللہ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنا دین اور اپنا وقت ٹی وی پہ برباد کرنے کی بجائے، اور ٹی وی پر غیر محرم عورتیں جو سارا سال ڈانس کرتی ہیں اور ڈراموں میں کام کرتی ہیں، یہ اس دور کا اور انگریز کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ یہاں میرے جذبات کہیں مولویوں کے یا جو بھی آپ کہیں، لیکن اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ٹی وی اور موبائل ہے۔ موبائل پہ بیٹھ کر آپ اگر غیر محرم دیکھیں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ آپ نے دین اس عورت سے حاصل کرنا ہے کہ جس عورت نے پورا سال جو ہے وہ ڈرامے میں کام کیا ہے اور اپنے سطر کی اور اپنے جسم کی نمائش اس نے کی ہے۔ ایسے لوگوں سے دین حاصل کرنے کی بجائے، اسی لیے تو اللہ کے گھر کو بے آباد کر دیا لوگوں نے، ٹی ویوں کو آباد کیا اور اللہ کے گھروں کو بے آباد کر دیا۔ آؤ اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عورتوں کی اور ایکٹروں کی باتیں سننے کی بجائے یہاں آ کر خدا کا کلام کھول کر اللہ کا کلام پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاک ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے گھروں کو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے رمضان اور قرآن جدا نہیں ہے، میں نے اسی رمضان میں قرآن نازل کیا ہے، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے میں نے قرآن نازل کیا۔ رمضان اور قرآن جدا نہیں ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک ہر دروازے سے، کسی دروازے سے نمازی کو آواز آئے گی، جنت کے کسی دروازے سے اللہ زکوٰۃ دینے والوں کو آواز دے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا روزہ رکھنے والوں کو بھی اللہ آواز دے گا؟ فرمایا خود خدا آواز دے گا، آؤ روزے داروں باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں
وہاں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہیے نہ گج کے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے پوچھ لیا آقا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، کہ روزے والا دروازہ بھی اسے پکارے گا، نماز والا روزہ اور زکوٰۃ والا دروازہ بھی اسے پکارے گا، کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے اسے پکار کر کہیں گے آپ میرے اندر داخل ہو جا؟ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا سرکار نے، فرمایا صدیق میری امت میں تو وہ بندہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ کہے گا میرے اندر سے صدیق داخل ہو۔ اس لیے عمل کرنے والوں کو خدا محروم نہیں رکھتا۔ جو بندہ عمل کر کے اس دنیا سے چلا جاتا اللہ پاک دونوں جہاں کی عزتیں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا۔ بچپن میں والد فوت ہو گئے، والدہ نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے امام احمد بن حنبل کو حدیث کا سبق سکھایا۔ اللہ نے عروج عطا فرمایا، کیونکہ عروج ملتا ہی دیندار بندے کو۔ دنیا کا عروج نہیں ہوتا، وہ تو امتحان ہوتا ہے۔ حقیقت کا عروج یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کی کسی بندے کو سمجھ عطا فرما دے۔ امام احمد بن حنبل ساری زندگی محنتاں کوشاں کرن تو بعد درس حدیث دین واسطے مصلی رسول تے بہ گئے۔ 10 سال تک درس حدیث دیا۔ 10 سال حدیث کا درس دینے کے بعد ایک دن وقت کے بادشاہ کا وزیر اس نے اپنا بندہ بھیجا اور کہا اے وزیر جا کر احمد بن حنبل کو کہو میری بیٹی کو جن پڑ گئے، اسے سایہ ہو گیا ہے، اور آئے روز جو ہے وہ اسے جن تنگ کرتے ہیں، آ کر احمد بن حنبل کو کہو، وہ مسجد کا مولوی ہے، مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث اور قرآن کا تفسیر کا درس دیتا ہے، اسے کہو آئے دم کرے میری بیٹی کو۔ پتہ چلا اس وقت کے بادشاہ دم کے قائل تھے، اور دم اگر کروانا بھی ہو تو اس بندے سے کرواؤ جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو۔ عالم بندے کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، بشرطے کہ عالم لالچی نہ ہو، ممبر پہ بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنے والا نہ ہو کہ لوگ میری جیب گرم کریں، یہ اس حاجی صاحب سے میں نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے اس لیے کہ یہ مجھے وظیفہ دیتے ہیں۔ نہ جب ممبر رسول پہ بندہ بیٹھ جائے بات حق کرنے والا ہو، اللہ زبان میں بھی تاثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کر لالچی نہ ہو، اور ممبر پہ بیٹھ کر محتاج نہ ہو دنیا دار کا، اس لیے کہ بڑے بڑے وزیروں کے گھر کے پخانے صاف کرنے والے اور بادشاہوں کے گھر کے ٹٹی خانے صاف کرنے والے، بیت الخلاء صاف کرنے والے آپ سے سلام لینا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں فلاں وزیر کے گھر کی صفائی کرنے والا ہوں۔ پر یاد رکھو جو محمد کے در کا فقیر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا امام ہوتا ہے، اللہ پاک نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے، اگر وہ کسی پہ دم کر دے اگر نیت صاف ہو تو اللہ ضرور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور بادشاہ دی صفائیاں کرنے والوں مان ہوئے کہ میں بادشاہ فلانے بادشاہ دے گھر دے وچ صفائی کرنا، تو جڑا رب دے گھر وچ 24 گھنٹے موجود ہوئے ان دی زبان وچ رب نے کتنی تاثیر رکھی ہونی۔ امام احمد بن حنبل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر درس حدیث دینے والا بندہ، بادشاہ وقت نے کہا میں نے دم کروانا اپنی بیٹی کو، وزیر آیا کہا آؤ تمہیں بادشاہ وقت بلاتا ہے۔ آج کل کے درباری ملاؤں کی طرح احمد بن حنبل نہیں تھا، اچھا آدمی تھا، اس لیے ممبر رسول پر مرنے کے بعد بھی ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جب پیغام آیا فرمایا مجھے حدیث رسول اللہ کی پہنچی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو بادشاہوں کے دربار میں بار بار آنے جانے والا مولوی ہو اس کے ایمان پہ شک رکھنا، وہ منافق ہوگا کبھی مومن نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں تمہیں نظر آئے گا، جب بھی نظر آئے گا اللہ کے گھر میں تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا میں درباری ہوں، میں درباری ملا نہیں ہوں، میں اللہ کے فقیر، اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا فقیر ہوں۔ کہا تمہیں بادشاہ وقت بلاتے ہیں، کہا بادشاہ کو اگر پیاس ہے اور بادشاہ کو ضرورت ہے تو یہاں اللہ کے گھر میں آ جائے۔
اس نے کہا دم کروانا میں نے، آج کا اگر میرے جیسا کو ملا ہوتا تو دوڑ کے چلا جاتا اور کل 1000 لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتا، یہ دیکھو میری فلاں بادشاہ وقت کے ساتھ تصویر ہے۔ پر یاد رکھے یہ بادشاہیاں ذلیل کر دیتی ہیں، یہ بادشاہیاں رسوا کر دیتی ہے، 4 سیٹوں والے کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، یار آ جاؤ مجھے اقتدار مل جائے۔ آج جو سال پہلے اسی رمضان کے اندر ظلم کرنے والے اور 80 نوجوانوں کو شہید کرنے والے 1 سال بھی نہیں گزرا، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں اور منتیں سماجتیں کر رہے ہیں ہمارا اقتدار بچ جائے۔ مگر جنہیں جیلوں میں پھینکا گیا تھا آج بھی وہ جلسوں میں جاتے ہیں تو اللہ آج بھی ان کے اوپر گلاب کی پھول جو ہے وہ پتیاں پھلکاتا ہوا اللہ پاک نظر آتا ہے۔ جو دین کو مٹانے والے تھے، دین کو مٹانے والے آج اقتدار کے لیے در در بھٹک رہے ہیں اور اپنا اقتدار اور اپنی کرسی بچانے کے لیے در در اپنی خاک چھان رہے ہیں۔ مگر محمد کے در کا فقیر امام احمد بن حنبل کہنے لگا مجھے بادشاہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اگر بادشاہ کو ضرورت ہے تو اللہ کے گھر میں آئے، اللہ گھر کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ بادشاہ وقت نے تیسری مرتبہ بھیجا، کہا میں تمہارا دین کا معاملہ کام بند کروا دوں گا، اسے کہو کہ ہمارے دربار پہ آ کر دم کرے میری بیٹی کو۔ پھر دیکھیے اللہ کے فقیروں کو خدا نے شان کیا دی ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں روزے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، میں تمہیں روزہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ یا اللہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کسی کی غیبت نہ کرنا، روزہ رکھ کے کسی کی چغلی نہ کرنا، روزہ رکھ کے آنکھ کی حفاظت رکھنا، کان سے گانا نہ سننا۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اپنی پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے حضور رونا۔ فرمایا جو بندہ متقی ہو جاتا ہے اللہ اسے اتنا قرب دیتا ہے، بخاری کی روایت، اللہ فرماتا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، طاقت میری ہوتی ہے، چال میرا بندہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے پھر اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، حقیقت میں بول رہا ہوتا ہوں، کوئی کام کہہ دے تو حقیقت میں ہی اس کا کام کرنے والا ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ متقی بنے، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ کے دروازے پہ میں نہیں جانا حضور کی حدیث چھوڑ کر، تو پھر کرنا کیا ہے؟ وزیر کو کہا باہر چلے جاؤ، میرا جوتا پڑا ہوا ہے، دیکھو رسول اللہ کے در کا فقیر، یہ ہے رسول جو متقی ہو گئے، خدا نے شان اور عظمتیں کیا عطا فرمائی۔ فرمایا باہر چلے جاؤ۔ آج تو لوگ مہینہ دم کرنے کے بعد بھی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کعبے کے غلاف سے بھی کوئی بندہ لپٹ جائے، بھوکا پیاسا کعبے کا غلاف پکڑ کے کہے یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، آسمان سے آواز آتی ہے بندے جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو اور جس کا چلنا اور دیکھنا حرام ہو اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، جس کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ موجود ہو دعا اسی کی اللہ قبول فرمایا کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا بندہ، فرمایا باہر چلے جاؤ، میرا جوتا پڑا ہوا، کہیے نا سبحان اللہ۔ فرمایا میرا جوتا پڑا ہوا ہے، فرمایا بایاں پاؤں اٹھانا، بایاں پاؤں اٹھا کر جس بچی کو سایہ ہے اس بچی کو جا کر صرف دکھا دینا، اور فرمایا اس کے اوپر والا حصہ نہ دکھانا، وہ نیچے والا حصہ جو زمین کے اوپر گندی جگہ پہ لگتا ہے، فرمایا اسے جا کر دکھانا اور اس جن کو کہنا احمد بن حنبل کہہ رہا ہے احمد کے غلام کے پاؤں کا پولا ہے، اگر ماننا ہے تو احمد بن حنبل کا پیغام ہے تم نکل جاؤ، ورنہ محمد عربی کا پھر غلام آئے گا اور تم سے حساب لے گا۔ فرمایا
فرمایا جا کر جن کو کہنا ہم متقی لوگ ہیں، خدا کے گھر سے عزتیں حاصل کرنے والے ہیں۔ فرمایا جا کر اس جن کو کہہ دینا یہ پاؤں کا جو جوتا ہے کسی عام انسان کا نہیں، یہ محمد عربی کے غلام کا ہے، اسے کہو اگر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ورنہ رسول اللہ کا خادم خود آئے گا تیرے پاس۔ جن بول کر کہنے لگا احمد بن حنبل کو کہنا تم رسول اللہ کے غلام بن گئے ہو، ہم تمہارے غلام بن گئے۔ کہیے نا گج کے سبحان اللہ۔ فرمایا تم رسول اللہ کے غلام بن گئے ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ نے تمہاری غلامی میں عطا فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم متقی بن جاؤ، کائنات کی ساری عزتیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ منبر رسول پر سرکار بیٹھے اور سرکار نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، بڑی مشہور روایت ہے، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعہ سرکار نے پڑھایا، جمعے کے بعد صحابہ بیٹھ گئے سرکار کے ارد گرد۔ صحابہ پوچھنے لگے آقا، حضرت کعب سے روایت ہے، صحابہ پوچھنے لگے آقا اس دفعہ آپ نے اپنی عادت کریمہ سے ہٹ کر معاملہ فرمایا، آپ جب بھی منبر پر چڑھتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے آمین نہیں فرمایا، اس دفعہ کوئی خاص حکمت تھی؟ بات سننے والی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے یا رب العالمین، جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے، جس انسان کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کی برکتیں نہ حاصل کر سکے اور رمضان میں اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، یا اللہ اسے تو ذلیل اور رسوا فرما۔ فرمایا جبرائیل بد دعا کر رہے تھے اور ان کی دعا پر میں آمین کہہ رہا تھا۔ اور فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ اس انسان کو رسوا کر دے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پایا، یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں زندہ اس نے پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، یا اللہ تو اسے بھی ذلیل اور رسوا فرما۔ فرمایا میں نے آمین کہا۔ یا رسول اللہ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو کس دعا پر آپ نے آمین فرمایا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل نے یہ دعا کی یا رب العالمین، جس امتی کے سامنے تیرے آقا کا نام لیا جائے، کہیے نا سبحان اللہ، جس امتی کے سامنے یا اللہ تیرے محبوب کا نام لیا جائے، یا وہ خود لے یا اس کے سامنے لیا جائے، وہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ بھیجے، یا اللہ تجھے بھی ذلیل اور رسوا فرما۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ اب مجھے ایک بات آپ بتائیے، کیا اللہ پاک نے کہیں یہ حدیث موجود ہے یا قرآن میں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہو جس نے میرا نام لیا اور مجھ سے بخشش کا سوال نہ کیا یا میری ذات پر درود و سلام نہ بھیجا تو اسے میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اپنا نام لیا ہے، مگر جب بات آئی پیارے حبیب کی، یہ بات جب آئی پیارے حبیب کی، فرمایا بات میرے نام کی نہیں ہے پیارے، بات تیرے نام کی ہے۔ فرمایا جس نے تیرا نام لیا یا تیرا نام جس کے سامنے لیا گیا وہ درود اور سلام نہ بھیجے میں اسے برباد کر دوں گا۔ یا اللہ آباد کسے کرتا ہے؟ فرمایا جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے میں اس کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرماؤں۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے، دو ہی مقام ہے، یا جبرائیل سدرہ پہ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے یا جبریل سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ بخاری شریف کی۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو کر یا دعا کر رہے تھے یا سدرہ پہ؟ اگر مولوی جی کہے سدرہ پہ کھڑے ہو کر جبرائیل دعا کر رہے تھے، آقا یہاں کھڑے ہو کر آمین کہہ رہے تھے، پھر ماننا پڑے گا جو عرش کے قریب سدرۃ المنتہا پہ جبریل دعا مانگے تو سن لیتے ہیں، روزے میں بیٹھے ہوئے درود و سلام کو نہیں سنتے۔
نہیں وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہاں آ کر کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا ملا جی تم تو کہتے حضور کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ ہاں جو چیز صحابہ کو نظر نہیں آ رہی، صحابہ کا عقیدہ تھا جو ہمیں بھی نظر نہیں آتا، آقا کی نظر وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جبرائیل کلام گویا صحابہ کا عقیدہ ہے جو نظر مصطفیٰ کی نظریں دیکھ رہی ہیں وہ نظریں ہماری نہیں دیکھ سکتی۔ اب سامنے جبرائیل کھڑا ہے دعا کر رہا ہے، اگر یہ عقیدہ ہو کہ جبرائیل سامنے تھا اور حضور پاک دعا پر آمین کہہ رہے تھے، سامنے اگر جبرائیل تھا، پر ایک بات پھر جبریل سمجھا گیا، دعا تو پہلے آسمان پہ بھی ہو سکتی تھی، عرش معلیٰ کے قریب بھی ہو سکتی تھی، مگر ہمیں درس دیا اگر دعا قبول کروانی ہو تو محمد عربی کے دروازے پہ آ جانا، اللہ پاک تمام دعائیں قبول فرما لے گا۔ جبرائیل درس دے رہے ہیں، فرمایا دعا بھی مانگنی ہو تو محمد عربی کا وسیلہ ڈالنا، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا، اللہ پاک تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے روزہ افطار کرتے وقت دعا کرنی ہے تو رسول اللہ کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی غریب مانگنے کے لیے آئے تو آپ کی عزت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے اپنے بیٹے کا صدقہ عطا کرو، اپنی ماں کا صدقہ دے دو، یا ماں سے کوئی آ کر کہے اپنے منع کا صدقہ دے دے، ماں نے پیسے نہ بھی دینے ہو، والد نے کچھ نہ بھی غریب کو دینا ہو تو اپنے بیٹے کا صدقہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کائنات میں اگر کوئی پیارا ہے اللہ کو تو میرا اور تیرا پیارا آقا پیارا ہے، ان کا وسیلہ اور صدقہ مانگا جائے تو اللہ پاک ضرور اپنے امتیوں کو عطا فرماتے ہیں، اپنے محبوب کے امتیوں کو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، دعا ہے رب لم یزل ہمیں آنے والے رمضان کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، تمام روزے رکھنے کے اللہ پاک ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ خاص کر جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی روزہ بھی آپ قضا نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کا گزارا نہیں ہوتا، روزہ رکھتا ہے تو مزید بیمار ہو جائے گا، شوگر کا مریض ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ ہے تقریباً 150 روپیہ موجودہ، یا گندم کے ریٹ کے حساب سے ہے 120 روپے بھی موجودہ، اس وقت جو فتویٰ آیا وہ 120 روپے، اور بعض مفتیان کرام کا 150 کا فتویٰ ہے۔ بہرحال 150 روپیہ آپ اگر روزانہ کا فدیہ عطا کریں گے، فدیہ دیں گے کسی غریب کو تو یہ 1 روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ صدقہ فطر بھی یہی ہے، اور اگر آپ نے روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی غریب انسان کو آپ جو ہے وہ روزہ رکھوا دیں، تاکہ آپ کی وہ جو قضا ہے روزے کی جو بعد میں آپ نہیں رکھ سکتے، یا جو کفارہ ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو صحیح ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور اگر صحیح ہونے کا ارادہ ہے، علاج کروا رہے ہیں، پتہ ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، قضا ضروری ہے۔ اور جو دائمی مریض ہے، شیخ فانی ہو چکا ہے، بالکل بوڑھا ہے، روزے رکھنے کی بالکل طاقت نہیں، یا بیماری ایسی ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں روزہ رکھنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ 150 روپیہ روزانہ، اور اگر اکٹھا حساب کر کے 4500 روپیہ یا 3000 جتنا بنے وہ اگر اکٹھا بعد میں بھی دے سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے کسی غریب کی خدمت کر دی جائے۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔